السلام علیکم معزز دوستو، یہ واقعہ ہے ایک بڑھیا کا جس کے گھر میں پانی کے دو مٹکے تھے جنہیں وہ روزانہ ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر لاتی تھی، جن میں سے ایک مٹکا تو بالکل ٹھیک مگر دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ جب یہ بڑھیا نہر سے پانی بھر کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں ہی بہہ چکا ہوتا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا گھر پہنچتا۔ ثابت مٹکا اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا تو ٹوٹا ہوا بالکل ہی مایوس، اور وہ اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا کہ آخر کیوں کر وہ اپنے فرائض کو اس انداز میں پورا نہیں کر پاتا جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے، اور پھر مسلسل 2 سالوں تک ناکامی کی تلخی اور کڑواہٹ لیے ہوئے ٹوٹے ہوئے مٹکے نے ایک دن عورت سے کہا کہ میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے تم سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ جو پانی تم اتنی مشقت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہو اس میں سے کچھ کافی حد تک میرے معذور ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر جاتا ہے۔ مٹکے کی یہ بات سن کر بڑھیا مسکرائی اور کہا، تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پودے ہی پودے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں لگا ہوا۔ مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارے ٹوٹا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اور اسی لیے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے تاکہ میرے گھر آتے تک اس پانی سے سیراب ہوتے رہا کریں۔ ان 2 سالوں میں نے کئی بار ان پھولوں سے اپنے گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا ہے۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو آج میں اس بہار کو کبھی بھی نہ دیکھ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستو، ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمیاں کوتاہیاں ضرور ہیں اور ہم سب میں خامیاں ہیں، لیکن ہماری یہ خامیاں معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ہی ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بناتا ہے۔ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان کی خامیوں کے ساتھ ہی قبول کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ان خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوری کی وجہ سے ان میں دب کر رہ گئی ہیں۔ معذور بھی اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ ہی اس معاشرے کے لیے مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں اور ان کا خیال رکھیں۔ جی ہاں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنے ان عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگی سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح قبول کرنا ہے کہ خوبیاں ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رہی ہوں۔ اسی سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی ایمان والی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔